اور میرا اصرار تھا میونسپل کارپوریشن سے کہ آج کے دن یہ جو سڑک ہے یہ اب تک گمنام سڑک ہے، کسی کے نام پہ یہ سڑک اب تک رکھی نہیں گئی ہے، تو میں نے درخواست کی تھی کہ اس سڑک کو میرے والد صاحب کے نام پر رکھا جائے۔ وعدہ تو کیا گیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حق مانگنے سے نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب حق مجھے چھیننا پڑے گا، مجھے کوئی یا تو دھرنا دینا پڑے گا یا مجھے آندولن کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو خاندان ہے پچھلے 70 سال سے ہم شو بزنس میں ہیں، ہم دل بہلا رہے ہیں لوگوں کا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے والد اور میری فلمیں اگر آپ دونوں کی ملا لیں تو 1000 سے زیادہ فلمیں ہیں، 1000 سے زیادہ فلمیں ہیں، تو اتنے تو میرے والد صاحب مستحق ہیں کہ ان کے نام کی ایک سڑک ہو۔ آج ایک بڑا اچھا دن تھا، میں خاص طور سے آیا تھا یہاں پہ اور میں نے درخواست کی تھی، اور وعدہ کرنے کے باوجود وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے، یہ مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن اب تو میرے والد صاحب کے نام پر بنے گی ہی بنے گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کو کسی انسان کو میں نے اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے میرے والد صاحب رامپور سے کرتے تھے۔ وہ دیوانے تھے اس شہر کے، وہ جسمانی طور پر ضرور رہتے تھے ممبئی میں، لیکن ان کی روح، ان کی آتما اور ان کا دماغ، ان کا ذہن ہمیشہ رامپور میں رہا ہے، اور اتنے خوش ہوتے تھے رامپور آگے جیسے انہیں کوئی ایک انمول چیز مل گئی ہے۔ تو میں نے کسی شخص کو آج تک اپنے شہر سے اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس شخص کا پوری دنیا میں نام ہے، جس شخص نے رامپور کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، آج انہیں میں بھولنے دوں گا نہیں۔ ایک ڈائلاگ ہے دھڑکن کا کہ میں تمہیں بھول جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، اور تم مجھے بھول جاؤ یہ میں ہونے نہیں دوں گا، تو یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس حق کے لیے مجھے جتنا بھی لڑنا پڑے میں لڑوں گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں ان کے بارے میں، کتنی محبت تھی انہیں رہی بس شہر سے۔ ہم ممبئی میں رہتے تھے، والد صاحب چاہتے تھے کہ میں کچھ سال رامپور میں جا کر رہوں، یہاں کی تہذیب سیکھوں، یہاں کی جو تہذیب و تمدن ہے اس سے میں واقف ہوں، میں زبان سیکھوں، رامپور کا کلچر سیکھوں، اور انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو 3 سال کے لیے یہاں بھیج دیا، اپنے آپ سے دور کر لیا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی، تو میں سن 58 سے سن 61 تک یہاں رہا، اور گھیر نجو خان میں جو ایک اسکول ہے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور وہ میرے لیے اتنی مفید ثابت ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں نہیں آتا تو آج کئی بار مجھے میری صاف زبان کی داد ملتی ہے، وہ شاید کبھی نہیں ملتی، زبان سے میری آشنائی نہیں ہو پاتی، میں وہ تہذیب و تمدن سے ناواقف رہتا اگر میں رامپور میں اپنے 3 سال بچپن کے نہ گزارتا۔ تو اس شہر کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، اور اگر وہ بالکل اس کے مستحق ہیں، وہ بالکل مستحق ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، جنگ آزادی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر ان کے نام پہ یونیورسٹی بن رہی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پریوار کے بعد، اس فیملی کے بعد، اس خاندان کے بعد اگر کسی خاندان نے رامپور کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے تو وہ مراد خاندان ہے۔ تو مراد خاندان کم از کم ایک گلی، ایک کوچے کا تو مستحق ہے یا نہیں ہے؟ اور آج میں اسی لیے یہاں آیا ہوں، جذبے کے تحت آیا ہوں، اور میں اس خوشی میں یاد کر رہا ہوں۔ تو یہ گھر تھا جہاں والد صاحب پیدا ہوئے،
آج یہ سنسان پڑا ہے، مقصد ہے جس کے تحت آج میں رامپور میں حاضر ہوا ہوں. اور میرے باپ، میرے دادا، یہ ہماری جڑ ہے. جڑ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اگر جڑ کمزور ہوتی ہے تو پیڑ کبھی پنپ نہیں سکتا، پھل پھول نہیں سکتا. اور جتنی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں بھولوں گا نہیں. کسی بھی طریقے سے مرتے دم تک میں رامپور سے اپنا رابطہ قائم زبان دی. رامپور نے مجھے ہندی کا گیان دیا. رامپور سے میں نے اردو سیکھی. ممبئی میں جب میں پڑھتا تھا تو صرف وہاں انگلش میڈیم تھا، وہاں نہ ہندی تھی نہ اردو تھی. تو دونوں زبانوں سے میری واقفیت جو ہے رامپور سے ہوئی. ایک جو یہاں کی گنگو جمنی تہذیب ہے اس سے میری واقفیت ہوئی. بڑوں کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے. کوئی اگر بزرگ آپ کے سامنے سے آ رہا ہے تو آپ اسے سلام کریں. اور اس زمانے میں، آج کا مجھے نہیں پتا ہے، اس زمانے میں کوئی بھی نوجوان جو ہے ننگے سر باہر نہیں جایا کرتا تھا. تو یہ روایت رہی ہے. جو کچھ میں نے پایا ہے یہاں کچی عمر میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں یہااں نہ آتا تو وہ تمام چیزیں مجھے مل سکتی تھیں. دیکھتا ہوں نہیں، ابھی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. میں 1 سال کا وقت ہوں. بہتر ہوگا کہ جو ان کی 101ویں سالگرہ ہو، وہ بھی ایک بڑا مبارک ایک وہ ہوتا ہے، ہنسا ہوتا ہے 101. اس تک اگر نہیں کیا گیا تو پھر مجھے کوئی اور راستہ اپنانا. رامپور کیا میں رامپور، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا،